تاکہ سندھ میں ہم اس کو چلائیں ٹی وی پہ؟ دیکھیے بارہ صاحب سے میری کوئی دوستی جو بنی وہ کوئی بنی 1973 میں، 1973 میں، اور دکھی آدمی تھا جی، محنتی آدمی تھا اور کوئی بہت زیادہ سکھ اس نے نہیں پایا. بنیادی کام کرتا تھا، کسانوں میں کام کرتا تھا. ظاہر ہے کسان میں جب آپ کام کرتے ہیں اس کے دو خاصیتیں میں نے اس میں دیکھی کہ ایک تو آپ اونچا اونچا بولتے ہو، کسان چھوٹی بات سمجھتا ہی نہیں ہے جب تک آپ اونچا مت بولو، اور دوسرا یہ کہ آپ اپنی بات کو ریپیٹ کرو گے 2-4 دفعہ، جب تک ریپیٹ نہیں کرو گے ذہن میں جائے گی نہیں. تو ملک صاحب کی عادت تھی کہ جب بھی بات کرنا ہے بہت زور زور سے، پتہ چلتا تھا کہ بارہ صاحب بول رہے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ بھاگ دوڑ والا آدمی تھا، کوئی بیٹھنے والا آدمی نہیں تھا، کوئی آفس والا آدمی تھا ہی نہیں. آج اس کسان کے اڈے پر ہے، کل دوسرے جگہ پہ ہے، کل تیسرے جگہ پہ ہے. پھر ان کی خاصیت یہ تھی، سی آر اسلم اپنی جگہ پہ بڑا آدمی تھا، یاد رکھتا تھا. اس کی خاصیت یہ تھی کہ آدمیوں کو پرسنلی جانتا تھا، ایک ایک آدمی کا نام جانتا تھا اور ان کے پرابلم کیا ہیں، وہ مطالبات کیا ہیں، وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا شعور والا ہے. یہ ساری باتیں یہ آدمی، سی آر اسلم میں بھی یہ خاصیت تھی، ان میں بھی یہ خاصیت تھی. اور اگر پارٹی کو باہر یعنی مرکزوں سے باہر اگر کسی نے سنبھال رکھا تھا تو وہ آدمی تھا بھارا صاحب. بھارا صاحب، ملک اسلم ریڈیو اور سی آر اسلم، یہ 4 آدمی تھے بیسیکلی جو کام کرتے تھے. باقی یہ جو باقی دوست ہیں یہ تو نئے لوگ ہیں، حسن عسکری ہو گیا، یہ اس کے بعد کا لاٹ ہے. مگر ہم لوگوں کو اگر پھنسائے رکھا، پکڑائے رکھا تو وہ یہ 3-4 آدمی تھے. اور ان کی کوئی خاص ایسی بڑی یعنی تعلیم بھی نہیں تھی، کوئی انگریزی بھی نہیں جانتے تھے، کوئی ٹرمینالوجی نہیں بولتے تھے. عام 2-4 باتیں جو آپ کسی سیاسی ورکر کو بتا سکتے تھے وہ اس حد تک کا آدمی تھا. اور ظاہر ہے کسانوں میں کام کرتا تھا، تکبر اور وہ اسٹف نیک اس میں نہیں تھی. اور بلوچستان میں تو بہت آیا ہے. ایک دفعہ آیا تو کرفیو لگ گیا، اس کو رہنا پڑا. ایک دفعہ آیا ہے تو وہ روپوشی کے عالم میں آیا ہے. اور پھر ہم فیصلہ کر چکے تھے پاگل لوگ کہ اس کو قبائلی علاقے میں مری قبیلے میں جا کر کے اس کو پناہ دیں گے. تو وہ اچھا ہوا کوئی کھیتران ملا، کہتا ہے کدھر جا رہے ہیں، اس کو میں نے بتایا کہ اس کو میں لے جا رہا ہوں اپنے علاقے میں، اس کے وارنٹ ہیں مارشلہ میں. تو اس نے کہا پاگل تو نہیں ہو، یہ تو پنجابی ہے، ادھر سب بلوچ رہتے ہیں، وہ زبان کون سی بولے گا، 2 منٹ میں لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی غیر آ گیا ہے. تو ہم رکھنی سے واپس مری علاقے نہیں گئے، رکھنی سے وہ اس کو اجازت دیا، وہ پنجاب آ گیا، میں واپس اپنے علاقے میں چلا گیا. تو میرا مطلب ہے اس میں کمال یہ تھی کہ وہ جو بنیادی ضرورتیں ہماری تھیں سیاسی، وہ ادھر تک محدود رہتا تھا. کسانوں کی وہاں ہمارے ہاں کوشش کی انہوں نے بنانے کی، کسان کمیٹی ہم نے بنائی بھی تھی اور اچھا خاصا چل بھی پڑا تھا. اور وہ طریقہ پھر ہم نے بحث بھی کیا. ادھر ہمارا ایک دریا بہتا ہے، ناڑی کا دریا، اس میں مچھلی آتی ہے، خصوصاً سیلابی زمانے میں مچھلی آتی تھی. تو اس نے کہا یہ مچھلی پکڑو اور اس کو شہر میں بیچو. تو مجھے یاد ہے 4-5 جیپیں بھر کر کے ہم لے گئے تھے مچھلی کا. اس زمانے میں 900 روپے ہم نے اکٹھے کیے تھے. اس زمانے کا 900 روپے تو بہت ہوتا تھا. تو ملک صاحب پریکٹیکل آدمی تھے. پھر میرے بچوں کی شادی پھر قبائلی علاقے میں آ گئے. وہاں اس وقت نہ کوئی روڈ تھا، نہ کوئی اتنی بڑی گاڑیاں تھیں، نہ کیا تھا. پھر وہاں جب آئے تو ہم نے ان کو پگڑی پہنائی، 20 گز کی پگڑی اس نے بھی پہنی، سفید رنگ کی، شادی پر جیسے ہوتا ہے. اور پھر ہم نے ان سے بندوقوں کا فائر بھی کرایا. یہ تھا خواجہ رفیق تھا، اسلم ملک تھا اور میاں محمود تھا، سلطان تھا، ایک اور بھی آدمی فیصل آباد سے. تو مطلب یہ کہ وہ پھر اس کے علاوہ افغانوں کے ساتھ بڑی یاری اس کی. جو افغان انقلاب آیا تو اس میں اس آدمی نے بڑا رول پلے کیا، آنا جانا، رابطہ رکھنا ان لوگوں سے. پھر افغانوں کے حوالے پھر سوویت یونین کے ساتھ یاری رکھنا. یعنی یہ اس کا خارجہ شعبہ. کسانوں کے بعد پھر اس کا دوسرا جو شعبہ تھا وہ فارن افیئرز کا تھا. اس فارن افیئرز میں یہ فرق نہیں تھا کہ یہ ٹریڈ یونین کی طرف سے ہے، کسانوں کی طرف سے ہے، عورتوں کی طرف سے، یا اسٹوڈنٹس کی طرف سے، یا پارٹی کی طرف سے.
جو بھی جہاں بھی کوئی ہو رہی ہے کانگریس تو یہ ترتیب دینا، سفارت خانے سے جا کر کے ویزے لینا، سارا انتظام کر کے، اور پیسے نہیں ہوتے تھے تو میاں محمود تھے فیصل آباد کے، اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے وہ تو اپنی کار موٹر بیچ کر کے اور وہ پیسے لا کر کے دے دیا کہ ان پیسوں سے لے جانا. جا رہے